بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے چینل کے ناظرین، میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہوں گے۔ اپنی اس مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اسلام کے دلچسپ واقعات سنیے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش سے تھا۔ یہ سابقین الاولین یعنی ان عظیم ترین شخصیات میں سے تھے جنہوں نے دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مشکلات سے دوچار تھے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلسل ایذا رسانیوں کے جو سلسلے تھے، خندہ پیشانی سے یہ انہیں برداشت کرتے رہے اور راہ حق میں ان کے قدموں میں کبھی لغزش نہ آئی۔ نبوت کے 5ویں سال جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ بہت عروج پر تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاں نثار صحابہ کرام کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کا مشورہ دیا تھا، جس پر بہت سے صحابہ کرام اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا آبائی شہر مکہ اور اپنا سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ اور انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر نبوت کے 13ویں سال کے بالکل آخر میں جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تب ملک حبشہ میں موجود مسلمان بھی رفتہ رفتہ حبشہ سے مدینہ منتقل ہو گئے اور یوں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ آ پہنچے۔ اپنی زندگی میں جب صورتحال تبدیل ہوئی اور مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین و مخالفین کے ساتھ مختلف مواقع پر مسلح تصادم اور متعدد غزوات کی نوبت آئی، تب ایسے ہر موقع پر حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمیشہ ہی پیش رہے، بے مثال شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھاتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے عام انسانوں کی طرح ایک عام قسم کے سیدھے سادے انسان ہی تھے، لیکن ان کے نصیب میں یہ بات لکھی تھی کہ اس زمانے میں تمام روئے زمین پر جو دو انتہائی طاقتور ترین اور عظیم سلطنتیں آباد تھیں، یعنی سلطنت فارس اور سلطنت روم، جن کا اس زمانے میں بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، خوب شان و شوکت اور بڑی ہیبت تھی۔ اسی مناسبت سے ظاہر ہے کہ ان دونوں سلطنتوں کے جو بادشاہ تھے، ان کی بھی بڑی حیثیت اور بہت زیادہ ہیبت تھی۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بالکل سیدھا سادہ صحرا نشین بلکہ بوریا نشین قسم کا انسان، جسے شاہی آداب کی قطعاً کوئی خبر ہی نہیں تھی، اس سیدھے سادے انسان کے نصیب میں ان دونوں عظیم ترین سلطنتوں کے عظیم فرمانرواؤں سے ملاقات لکھی تھی۔ اور پھر یہ کہ صرف ملاقات ہی نہیں بلکہ دونوں فرمانرواؤں کے ساتھ اس قدر عجیب و غریب قسم کے حالات میں ملاقات، اور پھر اس ملاقات کے موقع پر پیش آنے والے عجیب و غریب اور ہمیشہ کے لیے سبق آموز قسم کے حالات و واقعات، اور پھر اس ملاقات کے دورس نتائج و ثمرات، یہ وہ چیز تھی کہ جس کی بنا پر اس سیدھے سادے اور عام سے انسان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے طے پانے والے مشہور تاریخی معاہدہ صلح کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے کسی حد تک جب بے فکری نصیب ہوئی، تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے مبارک سلسلے کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط و رسالت زمان و مکان کی تمام حدود و قیود سے بالاتر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام دنیا انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سبھی کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔
चुनाचे अपने रब की तरफ से तबलीग दीन के इस हुक्म की तामील के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में मुशरिकीन मक्का के साथ किए गए इस मुआहिदा सुलह से फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ फरमानरवाओं, उमरा और सलातीन, वालियाने रियासत, सरबराहाने मुमलिकत और उसाए कबाइल के नाम दावत इस्लाम के सिलसिले में खतूत तहरीर फरमाए। इन खतूत को दूर दराज के इलाकों में इन फरमानरवाओं तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक तरीन मामला था, क्योंकि मसाफत बहुत ज्यादा थी, और फिर ये कि अनजान रास्ते, अनदेखी मंजिल, ना कोई साथी, ना कोई हमसफर, रास्ते में कदम कदम पर जान का खतरा, चोरों और लुटेरों की तरफ से खतरा, वीरानों बियाबानों में जंगली जानवरों और दरिंदों की तरफ से खतरा। मजीद ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बतौर कासिद यह खतूत ले जाने वाले अफराद जिन इलाकों की तरफ रवाना होने वाले थे, इनकी जुबान से नावाकिफियत, इनके मजाज, रस्म व रिवाज और अदाब से बेखबर, और फिर ये कि वहाँ पहुँचने के बाद किसी आम इंसान से मुलाकात मकसूद नहीं है, बल्कि इनके बादशाह से मुलाकात मकसूद है, इसे मकतूब पहुंचाना है, और सबसे बढ़कर खतरनाक और नाजुक मामला ये कि इसे अपना और अपने आबा व अजदाद का दीन तर्क करके नया दीन इस्लाम कबूल करने की दावत देनी है। तो मेरे नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो से आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत सी मालूमात मिली होंगी, और अगर आप ऐसे बहुत से इस्लामी वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।